ہے کہ آج ہم کیا پڑھانے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو آیت جو ہے وہ 27 نمبر کی جو ہے ہم کو بتا رہی ہے. یہاں سے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سٹارٹ ہوتا ہے, اور اوبویسلی میں پچھلی مرتبہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ قرآن میں کوئی بھی قصہ یوں ہی نہیں بتایا جاتا. جہاں کوئی ایگزامپل جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ جس ایگزامپل کو مناسب سمجھتے ہیں تو وہاں پر ان کا قصہ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے ہفتے ہم لوگ بنی اسرائیل کے بارے میں بات کر رہے تھے, ہے نا. کچھ ہفتوں سے ہم بنی اسرائیل کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور بنی اسرائیل میں جو ہے وہ یہود اور نصارہ ہیں. تو بنی اسرائیل کی جو غلطیاں تھی, جو ان میں ویکنیسز تھے, اللہ سبحان و تعالیٰ وہ ساری چیزیں ہم کو یہاں پر قرآن میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو بہترین یعنی فیوریٹ قوم جانا تھا, ایک کام کے لیے ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا, یعنی ان کو خاص ایک کام کے لیے جو ہے ساری نعمتیں دی تھی, اور وہ کام کیا تھا کہ دین کا تم سامان بنو گے, ہدایت کا سامان بنو گے اوروں کے لیے. اسی لیے ان کو امامت بھی دی گئی تھی, اور میجورٹی آف دا پیغمبر بنی اسرائیل میں سے ہی آ رہے تھے. تو آپ سوچو کہ وہ پیغمبروں کی اولاد تھے, لیکن ان کو کام کے لیے وہ گدی ملی تھی. جب انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس گدی پہ سے اتار کے امت مسلمہ کو بٹھا دیا. یعنی آپ دیکھیں پیغمبر اب بنی اسماعیل میں سے آنا سٹارٹ ہو گئے. اب کیا ہو گیا کہ بنی اسرائیل حسد میں مبتلا ہو گئے, جیلسی اس کو کہتے ہیں, کہ they were waiting, یعنی وہ انتظار کر رہے تھے جو آخری رسول ہے وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا. یعنی عیسیٰ ابن مریم کے بعد ایک وقفہ سے اباؤٹ 650 سال کا وقفہ, اور اس کے بعد میں they were waiting for a prophet, بٹ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے بنی اسماعیل میں سے ایک پیغمبر کو اٹھایا, اور وجہ آپ جانتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے کام کر کے نہیں دیا تو پھر ٹھیک ہے نا, ان کو گدی پہ سے ہٹا دیا گیا اور جو ہے دوسرے کینڈیڈیٹ کو لا کے بٹھا دیا. جیسے ابھی الیکشن ہوا ہے, آپ دیکھیں تو ہم نے ان کو سلیکٹ کیا نا جو کام کرنے والے ہوں, کریکٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب امت مسلمہ کو بٹھایا اور ان کو یہ رسپانسبلٹی سونپی کہ اب دین کا سامان جو ہے وہ تم بنو گے. اب جیسے ہی بنی اسماعیل میں سے پروفٹ آ گیا تو آپ دیکھیں یہ ایک حسد کا باعث ہو گیا, اور بنی اسرائیل کو ایگو پرابلم سٹارٹ ہو گیا, جلن کہ فائنل پروفٹ ہم میں سے کیوں نہیں آیا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا, آپ دیکھو حالانکہ یہود کی کتابوں میں ساری پریڈکشن تھی فائنل پروفٹ کی, ساری پریڈکشن, اور وہ اللہ کے رسول پر سب پوری ہو رہی تھی. یہود سمجھ بھی چکے تھے کہ فائنل پروفٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیونکہ ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں تھی. اگر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتا کے گئے تھے, تورا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز تھی, آنے کی خبریں تھی, کیسے ہوں گے آپ, ساری جانکاری دی گئی تھی. اور اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم نے انجیل میں بھی جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا, اور انجیل میں آپ کا نام جو ہے وہ احمد بتایا گیا. لیکن بنی اسرائیل نے حسد کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل پروفٹ ایکسپٹ نہیں کیا, حسد کی بنا پر. اب سوچیں, صرف حسد کی بنا پر, جلن کی بنا پر, کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل پروفٹ نہیں مانیں گے. تو وہ جانتے تھے کہ یہ سچے پروفٹ ہے, لیکن کیونکہ حسد تھا, کینہ تھا, دشمنی تھی, تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے پھر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ بنی اسرائیل ہے, یہ اڑیل لوگ ہیں. اسی لیے تو پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بھی سنائی گئی کہ دیکھو یہ اپنے پیغمبر کو نہیں مانے تو اے نبی تم کو کیا مانیں گے, اور تمہارے بارے میں جو بھی ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں ہوئی ہے انہوں نے لوگوں سے چھپا دیا, اور حسد کی بنا پہ اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے تھے نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہم کو آدم کے 2 بیٹوں کی جو ہے وہ کہانی سنا رہے ہیں. کیوں؟ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتائی تھی. دیکھیں بنی اسرائیل, موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری اور آدم علیہ السلام کی سٹوری میں کچھ کنیکشن ہے. بنی اسرائیل نے حسد کی بنا پر اللہ کے رسول کو پروفٹ ایکسپٹ نہیں کیا, اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے پروفٹ کے 2 بیٹوں کی قصے یہاں پر بتائے جن میں حسد تھی. حسد تھی, وہ 2 بھائیوں میں بھی حابل اور قابل میں حسد تھی. تو اگر آپ کہیں گے پھر کیا بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا کنیکٹڈ ہے, یا حابل اور قابل کا قصہ یہاں پر کیوں بتایا گیا؟ یہ تو 2 بھائی تھے نا. اب کیا کنیکشن ہے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں, ان میں کیوں حسد ہے؟
हाबिल काबिल की हसद तो समझ में आती है, लेकिन बनी इसराइल और बनी इस्माइल की हसद क्यों है आप जानते होंगे, आपको मैंने कई बार बताया है। क्या बताया था मैंने आपको यहाँ पर, कि ये दरअसल बनी इसराइल और बनी इस्माइल और कोई नहीं है, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादें हैं। तो ये क्या हो गए, भाई भाई हो गए ना। कैसे आपको पता होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स उनको बता दूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी, हजरत सारा और हजरत हाजरा। हजरत सारा से जो है हजरत इसहाक आए दुनिया में, और हजरत इसहाक से जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम आए, और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और वो बने बनी इसराइल। और बनी इस्माइल कैसे आए, हजरत हाजरा की औलाद में से जो है बनी इस्माइल बने, और वहां से जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट फाइनल सेलेक्ट किए गए। तो अब आप देखें ये दोनों भाई हैं ना, ये दोनों भाई हैं, बनी इसराइल बनी इस्माइल भाई हैं। लेकिन बनी इसराइल ने बनी इस्माइल में से फाइनल प्रॉफिट को किस बिना पे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हसद, हम में से क्यों नहीं आया फाइनल प्रॉफिट, हम में से आखिरी नबी क्यों नहीं आया, ये थी बात। इसीलिए यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का किस्सा मेंशन किया कि देखो इनमें भी हसद की प्रॉब्लम थी, और उसकी वजह से क्या हुआ। ये किस्सा बनी इसराइल यहूद को बताया जा रहा है कि तुम नबी को क्यों नहीं मान रहे हो, तुम भी तो भाई हो, तुम क्यों हसद कर रहे हो अपने भाई के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है, ठीक है। तो अभी आपको कनेक्शन समझ में आ गया कि यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का किस्सा क्यों आया है, यूं ही नहीं इत्तफाकन आ गया है, इट्स ऑल कनेक्टेड, इट्स ऑल कनेक्टेड, ठीक है। तो आप वो स्टोरी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल को सुना रहे हैं कि देखो हाबिल काबिल ने भी एक दूसरे से हसद की थी, उसका रिजल्ट क्या निकला, और तुम भी अब अपने भाई से हसद कर रहे हो, और हसद की बिना पर फाइनल प्रॉफिट को बनी इस्माइल में से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो किस्सा स्टार्ट होता है आयत नंबर 27 से, वतलू अलैहिम, वतलू और पढ़िए या तिलावत कीजिए, अल्लाह के रसूल को कहा जा रहा है, और अल्लाह सुब्हान व तआला अपने नबी से कह रहे हैं कि तिलावत कीजिए अलैहिम, इन पर, यानी बनी इसराइल पर, नबा खबर अब नहीं आदमा, 2 बेटों के आदम की, यानी हाबिल और काबिल की, वो भी कैसे, बिल हक की, हक के साथ, बिल्कुल ठीक ठीक दुरुस्त सुनाना, कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना, कोई एग्जैजरेशन नहीं करना। क्योंकि उमूमन क्या होता है कि जब आप जो है रिलीजियस स्टोरी जो है वो पढ़े, तो आप देखें कि उसको बहुत कोई कोई स्टोरी को तो बहुत वल्गैरिटी की जो है पेश किया जाता है, वल्गैरिटी के साथ। जैसे अगर आप देखें कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा का किस्सा है, वो तो कुरान ने इतना जो है अच्छी तरीके से जो है प्रेजेंट किया, उसमें जरा भी वल्गैरिटी नहीं है। मगर अगर आप दूसरी अध्ययन या दूसरे जो है कि किताबों से यही अगर आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा का वाकया सुने, तो फिर आप देखें उनमें वल्गैरिटी झलकती है। तो क्यों, क्योंकि उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। तो ठीक ठीक और दुरुस्त सुनाओ, कुरान का किस्सा ठीक ठीक और दुरुस्त सुनाओ। और वो कुरान क्या बता रहा है यहाँ पर, वो क्या कह रहा है। अब देखिए मैंने वहां पर आपको रिवायतों के जरिए ये जो काबिल ने हाबिल का कत्ल किया था, उसके पीछे की रीजन भी मैंने आपको बताई थी, लेकिन कुरान वो रीजन यहाँ नहीं बताता। कुरान नहीं बताता है कि एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल क्यों किया, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल किया, बस यही बताया जा रहा है। तो अब आप क्या कहेंगे, लेकिन मैंने आपको उसके पीछे की एक जो स्टोरी थी, मेन वजह थी, वो बताई थी, और इजराइली रिवायत से थी वो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हम इजराइली रिवायत से जो है हेल्प ले सकते हैं। समझ में आई बात, कोई चीज जो हमको समझना है तो इजराइली रिवायत से हम हेल्प ले सकते हैं। तो पिछली मर्तबा मैंने आपको ये दलाइल भी पेश किया था कि एक्चुअली ऐसी क्या प्रॉब्लम जनरेट हो गई थी जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों के दरमियान जो है वो झगड़ा हुआ, और फिर उन दोनों में भी हसद थी, और फिर जो है एक ने दूसरे का कत्ल किया। तो वहां पर मैंने आपको बात बताई थी कि दोनों ही जो है वो एक ही लड़की से निकाह करना चाहते थे, दोनों ही एक ही लड़की से निकाह करना चाहते थे। अब इसका फैसला कैसे हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये था कि जो हजरत हवा को एक वक्त जो औलादे होती थी, एक लड़का और एक लड़की होती थी, और वो दोनों भाई बहन थे अकॉर्डिंग टू द शरीयत, अकॉर्डिंग टू द शरीयत। लेकिन जो दूसरी मर्तबा जो है कि बच्चे पैदा होते
لڑکا اور لڑکی ان کا نکاح جو ہے پہلے والوں سے کیا جا سکتا. وہ شریعت تھی. یعنی ساتھ میں پیدا ہونے والوں کو بھائی بہن قرار دیا گیا. ٹھیک ہے, وہ شریعت میں الاؤڈ تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم کو پاپولیشن بڑھانا تھا. اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, تو امت مسلمہ میں یہ شریعت باقی نہیں رہی کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. لیس پاپولیشن تھا, اسی لیے کیا ہوتا تھا کہ ایک وقت پہ جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے, دوسرے وقت پہ جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے, تو ان کا نکاح جو ہے وہ کراس کرا دیا جاتا تھا. لیکن ابھی کیا ہوا کہ قابل جس لڑکی کے ساتھ میں پیدا ہوا تھا, اس نے ضد کر لی کہ میں اسی سے نکاح کروں گا, جبکہ اس کا نکاح جو ہے وہ حابل سے ٹھہرایا گیا اور شریعت یہی کہتی تھی. تو اب ان کے درمیان جو ہے من مٹاو ہو گیا, اور پھر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی وجہ سے حسد اور یہ ساری چیزیں. اب دونوں بھائی جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے پاس گئے ہوں گے. قابل نے کہا کہ میں اپنی سگی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, یعنی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی. اب یہ شریعت کے خلاف تھا, تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے. اب آدم علیہ السلام نے اس بات کا فیصلہ کیسے کرا ہے, کیونکہ بچے تو ماں باپ کے پاس ہی جائیں گے نا کوئی بھی چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہے کہ اس زمانے میں کیا طریقہ تھا کہ تم دونوں جو ہے وہ قربانی پیش کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجایا ہوگا نا, تم دونوں بیسٹ جو ہے وہ قربانی پیش کرو. اور قربانی کیوں پیش کی جاتی ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. ہمیشہ یاد رکھنا, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جاتی ہے. تو آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹے حابل اور قابل کو سمجھایا کہ دیکھو تم بیسٹ آف دا قربانی لے کر آؤ, اللہ کے حضور پیش کرو. اور پھر اس زمانے میں قربانی کا ایکسیپٹنس کیسے پتا چلتا تھا کہ آسمان سے آگ آ کے قربانی کو کھا لیتی. تو جس کی قربانی آگ جس قربانی کو کھا لے گی وہ قبولیت کے درجے پہ پہنچ گئی اور بات کلیئر ہو گیا, پھر وہ نکاح کر سکتا ہے, پھر وہ نکاح کر سکتا ہے. تو اب دونوں بھائیوں نے جو ہے کہ قربانی کے لیے پریپریشن سٹارٹ کی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حابل جو ہے وہ بیسٹ چیز سلیکٹ کر کے لایا اللہ کے لیے, اور قابل جو ہے وہ ایسے ہی ردی چیزیں جو ہے وہ سلیکٹ کر کے لایا. اور بات یہاں پر نیت کی. ایکچولی اللہ کو کسی سے کچھ بھی نہیں چاہیے. ہم بھی قربانی کرتے ہیں نا عید الاضحیٰ کے موقع پر, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف جو ہے اللہ کو پہنچتا ہے آپ کا تقوی, آپ کی نیت. اللہ کو نہ اس بکرے کا خون پہنچتا ہے, اس جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت. اللہ از ناٹ انٹرسٹڈ وتھ آل دس, لیکن پہنچتا ہے تو کیا ہے؟ تقوی. تو اب یہاں پر قربانی بھی اس لیے کرنے کہی گئی ہے تاکہ اللہ جو ہے تقوی کو چیک کر لے. جو ہے اللہ تو جانتے ہی ہیں, لیکن ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ بیسٹ چیز لاؤ, اور اگر بیسٹ چیز دو گے تو بیسٹ چیز جو ہے وہ سلیکٹ کر لی جائے گی. اور ظاہر سی بات ہے تم جس کو گفٹ دے رہے ہو تو آپ بیسٹ ہی دینا چاہو گے نا. دیکھیے دنیا میں بھی اگر ہم کسی کو جو ہے گفٹ دینا چاہتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیسٹ آف دا تھنگ ہو, جو بندہ پسند کر لیں. جس سے آپ محبت کرتے ہو ایسے ہی کرتے ہو نا, یا ایسا کرتے ہو کہ بس ایک جو ہے چیز کرنی ہے جان پہ سے, یعنی بوجھا اتار کر کے کر دو بس خالی کہ پرابلم سالو ہو جائے. جیسے اکثر جو ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ جب ان کو ایسا ہے کہ وہ کیٹیگری میں آ گئے ہیں کہ ان پہ لازم ہے کہ وہ قربانی کریں, تو وہ بھی ایک جان پہ جیسے بوجھ اتارنے کے لیے وہ کام کر دیتے ہیں, لیکن خوش دلی سے نہیں کرتے. دیکھیے آپ کا جو رب ہے وہ کائنات کا بادشاہ ہے, اس کو آپ کی قربانی اور اس کی کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں. انفیکٹ جو چیزیں ہمارے پاس ہے وہ سب اسی کی ہے, اسی کی دین ہے, وہ جب چاہے اس کو لے بھی سکتا ہے. سو نیم سیک کے لیے قربانی مت کیا کرے, اللہ کو قرب پانے کے لیے بیسٹ آف دا تھنگ دے تو محنت کرے, اسٹرگل کرے, خود جائیں, جانور سلیکٹ کریں, جن کو معلومات ہے ان کو ساتھ میں لے جائیں. یعنی یہ سب جو ہے نا کوششیں ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے کہ بندہ میرے لیے گفٹ سلیکٹ کرنے میں کتنی محنت کر رہا ہے. اب دیکھیں کچھ خواتین تو جاتی ہیں باقاعدہ وہ ایسی جگہوں پہ جاتی ہیں جہاں پر سیل ہوتا ہے نا بکروں کا, وہ خود جا کے سلیکٹ کرتی ہیں, حجاب میں جاتی ہیں, تکلیف اٹھاتی ہیں, خود سلیکٹ کرتی ہیں. This shows interest کہ اللہ کے لیے میں بیسٹ دینا چاہوں گی. اور بیسٹ مانے دیکھیے بیسٹ ان دا سینس خوبصورتی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے, اور بیسٹ ان دا سینس جو ہے جانور تندرست ہو, موٹا تگڑا ہو, کیونکہ جتنا زیادہ موٹا تگڑا ہوگا اتنا زیادہ گوشت نکلے گا, تو اللہ کے نام پہ اتنا زیادہ گوشت بانٹا جائے گا. وزنی ہو تو خوبصورت بھی ہو, یعنی دونوں چیزیں خوبصورت اینڈ وزنی. اب کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ خوبصورت ہو یا وزنی, تو آپ کو چوائس دی گئی ہے. کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ وہ خوبصورتی کے پیچھے جاتے ہیں کہ بیسٹ, ہاں تو وہ بھی الاؤڈ ہے.
کہ جو ہے خوبصورت چیز جو ہے اللہ کے راہ میں دینا چاہتی ہوں، قربان کرنا چاہتی ہوں، یا پھر کوئی لوگ وزن کی طور پر، تو دونوں بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے محنت کی، اسٹرگل کیا، کوشش کی، اللہ یہی دیکھتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے. تو ایک بوجھا سمجھ کے جو ہے اس کو اپنے اوپر سے اتار دینا. تو پھر اسی طریقے سے حابل نے کیا کیا، اس نے بیسٹ آف دا تھنگ سلیکٹ کیا، کوشش کیا، اسٹرگل کیا، کیونکہ میں کس کو دے رہا ہوں، وہ کائنات کا بادشاہ ہے. اور جو ہے احسان، یعنی احسان جیسے کہ اللہ کو کوئی چیز ہم دے رہے ہیں تو احسان کریں بڑا اللہ پہ، ایسا بھی نہیں سمجھنا. تو حابل نے اسٹرگل کیا اور قابل نے کیا کیا، ایک بوجھا سمجھ کے اتار دیا کہ بھائی ابھی کرنا ہے تو چلو، اس نے وہی کر دیا. اب اٹ واز انڈرسٹوڈ، دونوں کی محنت جو ہے وہ سامنے رکھی گئی اور آگ نے آ کے جو ہے وہ حابل کی قربانی کھا گئی. تو اب ڈکلیئر ہو گیا کہ حابل جو ہے وہ اس لڑکی سے نکاح کرے گا بس. تو اس کے بھائی کو، قابل کو یہ بات اچھی نہیں لگی، حسد ہو گیا، جیلسی ایٹیٹیوڈ. اس نے اس چیز پہ ورک کرنے کی کوشش نہیں کیا کہ بھائی آخر میری قربانی قبول کیوں نہیں ہو. اس نے یہ نہیں چیک کیا، اس نے یہ چیک نہیں کیا، اس نے یہ چیک کیا کہ اس کی کیوں قبول ہو گئی. اور یہی ایٹیٹیوڈ ہے، ہم انسانوں کا یہی ایٹیٹیوڈ ہے. اگر ہم کو کوئی چیز نہیں ملتی تو ہم یہ نہیں سوچتے شاید میں اس کے لیے محنت نہیں کر رہی ہوں، واٹ ایور میری جو ہے اسٹرگل کم پڑ رہا ہے. اگر دوسرے کو جاب مل گئی تو شاید اس نے بہت زیادہ تیاری کیا ہوگا، لیکن ہم وہ نہیں سوچتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھے ملا نہیں چلے گا، اس کو کیوں ملا، اس کو کیوں ملا، مجھے ملے گا نہیں نا چلے گا، اس کو کیوں ملا. یہ ہو گئی پرابلم. تو یہاں پر یہی بات ہے. اور اگر آپ دیکھیں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں یہی تو پرابلم تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے نبی تھے، سچے نبی تھے. یہود کو، بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی. اب وہ ویٹ کر رہے تھے کہ نبی ہمارے میں سے آئے، لیکن نبی بنی اسماعیل میں سے آئے. بس یہ بات اچھی نہیں لگی، ہم میں سے نہیں، ان میں سے کیوں. یہی تو پرابلم ہے. اسی لیے تو آدم علیہ السلام کے 2 لڑکوں کا قصہ یہاں پر بیان کیا گیا کہ دیکھو ان دونوں کے درمیان بھی حسد جنریٹ ہو گئی تھی. سمجھ میں ہی بات. تو اب ہم نے دیکھا یہاں پر اس قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، یعنی ایک کی قربانی قبول کر دی گئی، ایکسپٹیڈ، جس کی نیت خالص تھی، اور دوسرے کی ریجیکٹ کر دی گئی. اب جو قابل تھا اس نے کیا کہا اپنے بھائی حابل سے، قال لاقتلنک، اب میں کیا کروں گا، ضرور میں قتل کر دوں گا تجھ کو. جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کیا کہا، جس بھائی حابل کی قبول ہوئی تھی اس کو کیا کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا. یہ نہیں کہا کہ بھائی میں چیک کر لیتا ہوں بھائی کی قبول ہو گئی میری کیوں نہیں قبول ہوئی. ایکچولی تو کرنا یہ کام تھا، بنی اسرائیل نے بھی یہی چیک کرنا تھا کہ آخر امامت ہم سے کیوں چلی گئی. ضرور ہم نے وہ کام کر کے نہیں دیا جس کے لیے اللہ نے ہم کو اس گدی پر بٹھایا تھا، لیکن وہ تو دوسری چیز میں لگ گئے، حسد اور جلن. بالکل قابل کی طرح، بالکل قابل کی طرح. قابل نے اپنے بھائی سے کہا میں تجھے مار ڈالوں. اب بھائی دیکھو سمجھا رہا ہے، لیکن دیکھو بھائی جو حابل ہے وہ اب کیا کرتا ہے، اپنے بھائی کو سمجھاتا ہے اور کیا کہتا ہے، قالا، کہا حابل نے، انما دراصل یتقبل اللہ، وہ قبول کرتا ہے اللہ، کیا قربانی، کس کی، من المتقین، تقوی والوں کی. بھائی تو ناراض نہیں ہو، تو مجھے مار مت. دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ جو ہے نا قربانی کس کی قبول کرتا ہے، جو تقوی پہ بیسڈ ہے. جب ہم بھی اللہ کے لیے قربانی کریں تو یہاں تقوی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ تقوی ہونا اس میں کیا ہے، ضروری ہے. ٹھیک. اب آیت نمبر 28 لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آیت نمبر 28. لئین، اب دیکھیے بھائی نے کہہ دیا، قابل نے کہہ دیا حابل سے میں تجھے مار ڈالوں گا. لیکن یہاں پر ہم کو ان آیتوں میں حابل سمجھاتا نظر آ رہا ہے اپنے بھائی کو کہ بھائی ایسا مت کر، بھائی تو ایسا نہیں کر. اس کو وارننگز دے رہا ہے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور کیا کہتا ہے حابل آیت نمبر 28 میں، لئین، آیت نمبر لئین، البتہ اگر، بسطتا، تم نے پھیلایا، الیہ، میری طرف، یدا کا، اپنا ہاتھ. کون کہہ رہا ہے یہ، حابل. اچھا والا کس کو کہہ رہا ہے، قابل کو. جب اس نے کہا نا قابل نے میں تم کو مار ڈالوں گا حابل، تو حابل نے کہا ہے بھائی
تو نے اگر میرے طرف ہاتھ پھیلایا مجھے مار ڈالنے کے لیے، لِتَقْتُلَنِی تاکہ تو قتل کر دے مجھ کو، ماں نہیں ہوں میں، انا میں، بِبَاسِطٍ پھیلانے والا، یدیّا الیکا اپنے ہاتھ کو تیری طرف، لِأَقْتُلَکَ تاکہ میں تیرا قتل کر دوں. یعنی کیا کہا؟ بھائی جو اچھا بھائی ہے حابل، اس نے اپنے بھائی قابل سے کیا کہا؟ تو نے ڈیسائیڈ کر لیا مجھے مارنے کے لیے، دیکھ بھائی میں تجھے مارنے کی کوشش نہیں کروں گا، میں تجھے مارنے کی کوشش نہیں کروں گا. I will not kill you. کیوں؟ وجہ بھی بتا دی کہ میں تجھے مارنے کی کوشش نہیں کروں گا. وجہ کیا ہے؟ آگے دیکھیے، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، اللہ سے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہان کا، میں اس سے ڈرتا ہوں. میں تیرا مرڈر نہیں کر سکتا، میں تجھے قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کی نافرمانی ہے میں نہیں کر سکتا. یہ سمجھانے کا طریقہ یہاں ہم کو پتا چل رہا ہے، یہ سمجھانے کا طریقہ ہم کو یہاں پر 28 نمبر کی آیت میں جو ہے وہ پتا چلتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے کہ حابل جو اپنی گردن قابل کو دے دے گا کہ لے مار، کیونکہ دیکھیے یہ بھی تو نہیں اچھا نا، یہ بھی نہیں اچھا نا کہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم کرنے دو، اس کو اپنی گردن لے کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. یہ نہیں، یعنی دفاع تو کروں گا، اپنے آپ کو بچاؤں گا تو صحیح، بچاؤں گا، میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، کیونکہ ہر ایک کو اپنے آپ کو ڈیپینڈ تو کرنا ہے. ہم کو جا کے کھڑے نہیں رہنا ہے. کوئی ہم پہ حملہ کرے، کوئی ہم کو مارنے کی بے وجہ کوشش کر رہا ہے جبکہ ہم بے گناہ ہیں، تو ہم اپنی گردن اس کو دے دے کے لے بھائی مار ڈال، لے تو مارنے ہی والا ہے تو تو مار ڈال میرے کو. نہیں، مگر وہ کیا کہہ رہا ہے دیکھ، لیکن